السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ان کا گرمجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ خطے کے لیے اچھی خبر لائے ہیں۔ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی صورتحال میں اہم پیش رفت ہوگی۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ اپنے بھائی محسن نقوی سے دوبارہ ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں۔ پاکستانی حکومت عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ اپنے دورے کے دوران ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل آصف منیر سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران سفارتی محاذ پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بحران کے حل کے لیے مشترکہ مذاکراتی فارمولہ تیار کر کے واشنگٹن اور تہران کو بھیج دیا گیا۔ تجویز میں 9 جولائی سے پہلے والی صورتحال بحال کرنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکے۔ ایرانی ترجمان کے مطابق ثالثوں کے ذریعے موصول ہونے والی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بمباری جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان پردے کے پیچھے رابطوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور قطر کا امریکہ اور ایران کے لیے جوائنٹ روڈ میپ، 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپسی کی تجویز۔ جنگ کی ہولناکیوں کے درمیان ایک بار پھر سفارتی راستے تلاش کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ پاکستان اور قطر نے علاقائی شراکت داروں سے مشاورت کے بعد مشترکہ معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ امن فارمولے کا بنیادی مقصد فریقین کو دوبارہ میز پر لانا ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بندش ختم کرے گا، جبکہ ایران بھی آبدہ ہرمز میں جہازوں کی روک ٹوک کا فیصلہ واپس لے گا۔ اس کے علاوہ 9 جولائی کی جھڑپوں سے پہلے کی فوجی پوزیشن کو قائم کرنا پہلا قدم ہوگا۔ ایرانی عہدیدار نے برطانوی خبر رساں ادارے سے گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات کاروں نے عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتکاری فعال رہی۔ ترجمان نے تنبیہ کی کہ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہی ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے دارخورین جوہری پاور پلانٹ کے زیر تعمیر مقام پر بھی حملہ کیا۔ ایران اور امریکہ کی جنگ میں پھر تیزی آ گئی۔ امریکہ کے تسلسل کے ساتھ فضائی حملے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے متعدد اہم عسکری اور ایٹمی اہداف پر یکے بعد دیگرے شدید فضائی حملے کیے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ان حملوں میں جدید میزائل سسٹم استعمال کیا گیا اور ایران کی زیر تعمیر ایٹمی سہولیات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے کہا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے امریکی میزائل حملوں میں سے کئی کو ناکام بنایا۔ تاہم تبریز اور اصفہان کے علاقوں میں بجلی کا نظام مکمل بند ہو چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ حکام نے امریکی حملوں کا شدید رد عمل دینے کی وارننگ بھی دی ہے۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے جواب میں کیا گیا۔ گزشتہ دنوں حوثیوں نے سعودی عرب پر صنعاء ایئرپورٹ پر فضائی حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور جواب دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر میں حادثات میں 14 افراد کی جان چلی گئی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید طغیانی ہے۔ وادی نیلم میں بھی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں دکانیں، کھمبے اور پنچکیاں تباہ ہو گئیں۔ ملک میں مونسون بارشوں کا طوفانی اسپیل، بادل قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ لنڈی کوتل میں سیلابی ریلے میں کار اور وین بہہ گئیں۔ ڈوبنے والے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ مردان میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور ماں بیٹی زخمی ہو گئیں۔ وادی نیلم میں گھر کے چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ بالا کوٹ میں گاڑی کھائی میں جا گری، 2 خواتین سمیت 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ باغ آزاد کشمیر نالے میں طغیانی سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ لاری اڈا بائی پاس روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ادھر لاہور میں بھی تیز بارش سے حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے چترال، سوات، ہزارہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں موسلادھار بارشوں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔
वेलकम बैक। महीने और 15 रोज का सिस्टम हुआ पुराना, तेल का भाव अब खुलेगा रोजाना। ओगरा ने आवाम को घनचक्कर बनाने की ठानी, पेट्रोल की कीमत हर रोज टेंशन देगी। रिलीफ सिर्फ हफ्ता और इतवार तातीलात में महसूस होगा, क्योंकि वीकेंड पर दाम ना बढ़ाए जाएंगे और ना ही घटाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने निराले तरीके को हाँ कह दी। शहरी सितारों के बजाय ओगरा की चाल देखें। अहम सवाल आज का दिन कैसे गुजरेगा से आज पेट्रोल कितने का रहेगा होने को है। पीर जुम्मा कीमतें इतने पैंतरे बदलेंगी कि आवाम रोज बजट बनाएंगे, रोज पेट्रोल डलवाएं। यौमिया फी लीटर ओगरा की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आवाम सिर्फ हफ्ता और इतवार सुकून से गुजारें, क्योंकि वीकेंड पर कीमतों की बमबारी से गुरेज किया जाएगा। मुल्क में मोटरसाइकिलों और रिक्शों के फरोख्त ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 19 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें फरोख्त हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में 2 और 3 व्हीलर सेक्टर के कारोबार में नुमाया इजाफा। माली साल 2025-26 में मोटरसाइकिलों की फरोख्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मोटरसाइकिलों की सालाना फरोख्त 19,30,000 यूनिट्स रही। मोटरसाइकिलों की फरोख्त ने माली साल 2021 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाला 2.5 साला बच्चा घारों से बाजियाब करा लिया गया। अहले खाना ने आज़ान की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। बच्चे के चचा ने बताया कि आज़ान हमारे पास और बिल्कुल महफूज है। घारों से एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि नामालूम अफराद बच्चे को लावारिस हालत में छोड़ गए हैं। नन्ना अजान कराची से लापता हुआ घारों से मिला। कराची की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाले 2.5 साला बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। माशाल्लाह अजान रिकवर हो गया है। अजान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम बस उसको अपने घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। 2.5 साला अजान 2 रोज कबल घर के बाहर से अगवा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने शख्स को बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाते देखा गया था। अगवा का मुकदमा मंगोपीर थाने में दर्ज किया गया था। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया था। बच्चे को कौन लेकर गया, क्यों अगवा किया गया, पुलिस की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।